آج ہم قائد عثمانی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 19 کی قائد پڑھیں گے. تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں. اس کا عنوان ہے جبل الکون. فردین گاؤں کے شمال میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کا نام جبل الکون تھا. دور سے دیکھنے پر وہ ایک شیر کی دھڑ کی طرح معلوم ہوتا تھا اور گاؤں کے لوگ اسے عظیم فرد کی طرح جانتے تھے. ایک دفعہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس پہاڑ کے قریب جانے کا فیصلہ کیا. کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ اس پہاڑ کے اندر تک پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس پہاڑ کو ایک فرد کی طرح سمجھتے تھے دوسرے اعتبار سے وہ ایسا نہ تھا. انہوں نے پہاڑ پر طرح طرح کے جنگلات دیکھے. ان جنگلات میں طرح طرح کے پرندے، چرندے اور درندے تھے. پہاڑ سے کئی چشمے نکلتے تھے جو بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں ڈھل جاتے. نہ جانے اس عظیم پہاڑ کے بطن میں اور کیا تھا. یہ سب دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے. جب وہ واپس گاؤں آئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر جبل الکون کی طرف دیکھا تو وہ ویسا ہی عظیم جثہ فرد تھا. لوگوں نے جبل الکون کا ایک فرد کی طرح ہونا اور پھر انفرادیت میں کثرت ہونا ایک نیا علم تھا. تو یہاں پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ متفکر ہوتے کہ جبل الکون کی وحدت اور کثرت کسی طرح کا ضرور کوئی تعلق ہے. مطلب ہے کہ جبل الکون کی جو وحدت ہے اور جو کثرت ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے. فردین گاؤں کے لوگوں نے طے کیا کہ وہ جبل الکون کے بطن میں موجود مزید امکانات کی اس کثرت کے جبل الکون جیسے عظیم فرد سے تعلق کے بارے میں تحقیق کرتے رہیں گے. اشارہ: کائنات ایک جہت سے وحدت اور دوسری جہت سے کثرت ہے. اس وحدت اور کثرت کے تعلق کا علم ایک بڑی دانائی ہے. اب اس کے اندر ہم اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں. اس گرافک کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ پہاڑ ہے جو کہ یہاں دور سے نظر ہم دوڑاتے ہیں تو یہ ایک شیر جس طرح لیٹا ہوا ہے اس طرح کا لگ رہا ہے. پھر یہ گاؤں کا ایک منظر ہے کہ جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں اور اس کے اندر پیچھے کھیت بھی نظر آ رہے ہیں. کچھ یہاں پہ کچھ بکری بھی ہے، کوئی بکری اور یہ بچہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو بہرحال یہ اس کا گرافک بھی انہوں نے اچھا ریپریزنٹیشن اس کی اچھی بنائی ہوئی ہے. ابھی جو اس میں تھیم ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں دور سے نظر آتی ہیں یا وحدت اور کثرت اور وحدت، میں ایک منٹ دوبارہ اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ وحدت، کچھ چیزیں واحد بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں. اوکے، تو جو انہوں نے بتایا ہے کہ دور سے جو چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب دور سے پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شیر لیٹا ہوا ہے، بہت بڑا عظیم الجثہ شیر لیٹا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. اس کے اندر چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں. وہ سب کے سب ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے. اس کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اس کے اندر کافی سارے اور چیزیں بھی ہیں. تو جو وحدت اور کثرت ہے اس کے اندر ایک تعلق موجود ہے.
جس طرح یہ ملک صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ عظیم کائنات پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور اس میں تعلق جو بندہ تلاش کرتا ہے، اس کو ریلیشن شپ اس کی جو بناتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا عظیم علم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علم پھیلا ہوا ہے، ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، مطلب میری ایج ابھی 38 ایئرس آف مائی ایج، ٹھیک ہے، ابھی 38 ایئرس پہلے میں کیا تھا، ابھی میں کیا ہوں، یہ علم کون دے رہا ہے، یہ کیسے ہے سب کچھ، یہ زندگی کیا ہے، یہ آواز کیسے نکلتی ہے، یہ پانی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، پانی ہم پیتے ہیں، تو یہ لنک کرتی ہیں چیزیں۔ جس طرح وہ ایک تھیوری ہے وحدت الوجود کی، حضرت ابن عربی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تھیوری ہے کہ وحدت الوجود، یہ سب کچھ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، انکار وہی انسان کرتے ہیں جو اس پہ غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود بھی ہے اور وحدت الوجود نہیں بھی ہے، اینگل آپ کے دیکھنے کا ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کثیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ہندو لوگ ہیں وہ ہر چیز کو خدا مانتے ہیں، ان کے 33 کروڑ خدا ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے نظریے سے آپ دیکھیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر پھر ہم اس کو اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اس کو مزید ریفائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کرنا ہے کائنات پر، اور یہ تعلق جو بناتا ہے انسان، ٹھیک ہے، یہ ریلیشن شپ جو ہے کثرت سے وحدت کی طرف اور وحدت سے کثرت کی طرف، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب وہ کرنا، یا اس کو نیچر کی طرف وہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے۔ جیسے گاؤں والوں نے ایکسپلین کیا، اس کے پاس گئے، انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ جا کے تحقیق کریں کہ ہے کیا چیز ہے، تو واپس گاؤں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، یہاں سے ایک نظر آتا ہے، وہاں پہ وہ زیادہ ہے، تو اس کو ہم لوگ فیوچر میں کیا کریں گے، اس کا ریلیشن شپ بنائیں گے کہ یار یہ ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح روشنی ہے، روشنی تو ہمیں ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو پرزم سے گزارتے ہیں، اس کے 7 ادر ڈائمنشن جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اس طرح رینبو جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں نظر آتی ہے آسمان پر، تو وہ بھی ایک سرٹن اینگل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو لائٹ ایک ہی ہے لیکن اس کے رنگ بہت ہیں، ہم اس کو کئی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ریلیشن شپ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ واقعی بہت بڑا علم ہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ میں حاضر ہوں گا، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔